بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک دفعہ پھر نشست کے لیے میں نے ریکویسٹ کی سائیں زاہد کو کہ وہ ہمیں قیمتی وقت میں سے کچھ تھوڑا سا وقت دے۔ زاہد سنگھ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان کرم مالک کا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے۔ بڑی اچھا زاہد سنگھ، یہ بتائیے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرم اور فضل مالک کی طرف سے صرف ثروت کی دستیابی ہے، یعنی پیسے کا بے بہا ہونا اور پیسے اور روپے پیسے کی آمدن میں اضافہ ہونا ہی ایک عام شخص کرم سمجھتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ یاسر صاحب، آپ کا سوال انتہائی خوبصورت ہے۔ سوسائٹی میں عام ذہن اسی انداز سے چیزوں کو دیکھتا ہے۔ مالک کے ساتھ تعلق کو عمومی طور پر، عام طور پر معاشی ترقی کے تناظر میں انسان دیکھتا ہے کہ انسان اگر خدا کے ساتھ جڑا ہے یا مالک کی نظر کرم ہے تو ظاہری طور پہ، معاشی طور پہ کہ وہ کتنی ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ ویسے بھی جو جڑنے والے لوگ جو جستجو ہوتی ہے ان میں سے یعنی چند ایک محدود مقصد یہ ہے کہ جو اللہ سے جڑنے کی کوشش کرتے تو بہت کم، آپ یوں کہیں کہ ہزاروں میں ایک، کہ جن کے بیک آف دا مائنڈ یہ بات نہیں ہوتی کہ میں جڑ رہا ہوں تو مجھے معاشی ترقی نہ ملے۔ عمومی طور پہ جو لوگوں کا مالک کے ساتھ جڑنے کا تعلق ہے اس کے پیچھے بھی یہ سوچ کار فرما ہوتی ہے کہ میں مالک کے ساتھ جڑوں گا تو میں معاشی طور پہ خوشحال ہوں گا اور میں ظاہری آسودگی میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ اصل میں یہ ہمارے انسان کے ذہن کی ساخت ہے۔ انسان ہر چیز میں گیو اینڈ ٹیک کے تناظر میں تعلقات کو دیکھتا ہے کہ آپ کا تعلق جہاں بھی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ان پٹ کیا ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے، کہ آپ اس تعلق میں کیا کر رہے ہیں اور بدلے میں آپ کو کیا مل رہا ہے۔ تو جو مالک کے ساتھ تعلق ہے یہ کاروباری نوعیت کا تعلق ہے۔ تو انسان چونکہ اپنی روزمرہ زندگی میں رہتے ہوئے اسی روزمرہ کے کلیہ کو مالک کی محبت پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک بے صورت، بے مثل ایک ہستی ہے جسے تخیلاتی طور پہ بھی تجسیم جس کی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آپ جب آپ اپنے اندر پیار کی بات محسوس کرتے ہیں یا اس کے کرم کو حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا سوچ ہوتی ہے، کیا ذہن آپ کا کیا ہوتا ہے کہ کس انداز سے آپ اس سے ہم کلام ہوتے ہیں یا مخاطب ہوتے ہیں۔ ہم نے چونکہ اپنے جس سوسائٹی میں، انسانی معاشرت میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اسی سے ہم نے چیزیں اپنے ذہن میں اخذ کی ہوئی ہوتی ہے۔ ویسے ہی ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے ذہن میں تخیل لے آنے کی یا پے کر تراشی کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد اسے یہ چونکہ دنیاوی تعلقات میں ہم یہی پہ ہمارا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک پہ چلتی ہے تو وہی اپلائی ہم کرتے ہیں مالک کے ساتھ تعلق پہ۔ تو اگر بات کرم کی جائے کہ کرم کیا ہے، بات یہ ہے کہ آپ 6 ارب لوگ ہیں اس وقت دنیا میں، آپ 6 ارب لوگوں سے پوچھیں کہ اللہ کا کرم کیا ہے، جو نہیں ماننے والے وہ اس بحث سے باہر ہیں۔ جو ماننے والے ہیں وہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ 6 کے 6 ارب آپ کو مختلف رائے دیں گے۔ جس نے جس انداز سے اس کی قربت کو، اس کی چاہت کو محسوس کیا ہوگا وہ اپنا وہی تجربہ اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرے گا۔ لیکن ہم جو یہ گفتگو جتنی بھی ان موضوعات پہ ہوتی ہے یہ گفتگو ریلیٹیو ہے، ریلیٹڈ گفتگو ہے۔ ہم کوشش کیا کرتے ہیں، ہم یہ گفتگو اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو سکتا ہے کہ میرے یا کسی سننے والے کے لیے ترغیب کا کام دے دے۔ یہ سائنٹیفک گفتگو نہیں ہے کہ جس کا نتیجہ 2 اور 2 4 کی صورت میں نکلے گا، یا ہم اسے کوئی رزلٹ نکال کے اسے سوسائٹی کے اوپر ایز اے ہول ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے۔ ایسی کسی بھی گفتگو کو آپ جنرلائز نہیں کر سکتے، چونکہ 6 ارب انسان ہے، 6 ارب کے 6 ارب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی سے نہیں ملتا، ٹوینز پیدا ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی آپ کے فنگر ٹپس تک کے جو آپ کے ہاتھ کے سائنز ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کوئی ایک نتیجہ نکال کے سوسائٹی کے لیے وہ یہ نہیں ہوتا کہ سوسائٹی پر اس کا انطباق کر دیا جائے، اسے پیسٹ کیا۔ یہ کٹ اینڈ پیسٹ نہیں ہے، فطرت کٹ اینڈ پیسٹ سے نفرت کرتی ہے، فطرت صرف اوریجنلٹی کو مانتی ہے جی۔ اب آپ کرم کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی اس انداز سے بھی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس معاشی وسائل آ رہے ہیں اور وہ دل سے سمجھتا ہے کہ یہ مالک کا کرم ہے، حالانکہ آپ اگر اس سے پوچھیں گے تو وہ اس وقت جو معاشی طور پہ کامیاب آدمی ہوگا
تو اگر کہے گا بھی صحیح کہ مالک کا کرم ہے تو وہ اسٹیریوٹائپ جواب ہوگا. اس کے پیچھے وہ کہے گا کہ یہ تو میری اپنی لگن ہے, میری بیسٹ پلاننگ ہے, میرا فیوچر کا فورسی ہے, میں نے فیوچر کی پیش بھی نہیں کی ہے حالات و واقعات کو کی پلس کو. یعنی وہ جتنی بھی کامیابی دنیاوی بھی ہوگی تو کامیاب انسان اسے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا اپنا فتح کیا ہوا کلہ ہے. واہ. تو وہ اب اس بات سے نکلتا ہے بالفرض کہ یہ جو کچھ ہے یہ مالک کی عطا ہے, تو پھر تو اس کے لیے امارت کی حیثیت ہی کچھ نہ ہوگی. واہ واہ واہ. یعنی وہ تو امارت اس کے لیے بے حیثیت ہو گئی. اس کی مثال پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ کشتی دریا میں چلا رہا ہے, یعنی پانی کے اندر بھی اور پانی اس کے اندر بھی نہیں آنے دیا. واہ واہ. اگر انسان کوئی معاشی طور پہ خوشحال ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بلیسنگ ہے, یہ کرم ہے, اور ہے بھی ایسے ہی, اگر وہی انسان اپنی پلاننگ سے ہٹ کے دیکھے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کی پلاننگ کے بغیر اس کے کاروبار میں ایڈ ہوئی ہے تو اسے یہ ترقی ملی ہے, جو کون کون سی ایسی قوت ہے جو اس کے نہ چاہنے کے باوجود انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا, تو اس کی یعنی ایک آدمی کامیاب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بے شمار ویزیبل اور بے شمار انویزیبل فورسز کام کر رہی ہیں. واہ واہ واہ. تو اگر دیکھیں یہ ویسے کامن سینس کا بھی تقاضا نہیں ہے اور یہ شرف کے بھی خلاف ہے, یعنی آپ کے لیے کرے کوئی کچھ اور, یعنی آپ کے لیے کچھ کرے کوئی اور آپ منسوب کرے اپنے ساتھ. یہ انسان مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شرف والا آدمی, شریف آدمی, ظرف والا آدمی وہ یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ کر کوئی اور رہا ہے تو وہ اس کا جو ریوارڈ ہے وہ میں اپنے یعنی کسی کے فن کو میں اپنی ذات کے ساتھ منسوب کروں. نہیں, وہ مقصد یہ ہے کہ یہ ایک میری اپنی تنگ نظری کی بات ہے. اب رہی بات کرم کی, کرم کو امارت اور غربت کے تناظر میں نہیں دیکھا جا سکتا. اگر آپ غربت اور امارت کی سمپلی بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ میں تھوڑی دیر بعد یہ کہوں کہ یہ جو غربت اور امارت ہے یہ ہمارے سسٹمز کی انیکوالٹی کی وجہ سے ہے. مالک تو منصف المزاج ہے, میں کسی کے حصے کے وسائل اپنے پاس دبا کے بیٹھا ہوا ہوں. اب ہمیں ڈیوائن بک میں کہا جاتا ہے, ہمیں حکم ہے ہمارے لیے کہ ضرورت سے زیادہ بانٹ دو. میں نے تو ضرورت سے زیادہ کبھی نہیں بانٹا. جب آپ ضرورت سے زیادہ بانٹتے ہیں تو آپ دیکھیں پھر ایکوالٹی سوسائٹی میں آنا شروع ہوتی ہے یا نہیں, مساوات آنا شروع ہو جاتی ہے. بالکل. تو ہولڈنگ ہوتی نہیں کسی ایک, یعنی اسلام جو ہے نا اس کی جو معاشی نظام کی خوبصورتی تھی وہ وسائل کو, پاور کو چند ایک ہاتھوں میں مرتکز ہونے نہیں دینا چاہتا تھا. اس کا سسٹم مقصد یہ کہ بنا ہوا تھا کہ پابندی ہے الہامی طور پہ بھی اللہ پاک نے, اخلاقی طور پہ بھی کہ آپ ضرورت سے زیادہ بانٹ دیں, پھر آپ صدقہ خیرات میں چلے جائیں, پھر آپ زکوٰۃ میں چلے جائیں, کہ وہ لوگ جو اس دوڑ میں آپ سے پیچھے رہ گئے آپ اپنے حصے یعنی آپ یہ دعا کریں کہ وہ آپ سے لے رہے ہیں صدقہ کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں, کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کا رزق پیوریفائی ہو رہا ہے, وہ تطہیر ہو رہی ہے, پاکیزہ ہو رہا ہے. اب آپ اس انداز سے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کی سامنے اپنی ذات ہے جی, میں اپنے تو زکوٰۃ دوں اور میں اپنے مال کو پاک کروں. ٹھیک ہے, اب ایک پوچھا جاتا ہے کہ جی شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے, 2.5% نصاب بتایا جاتا ہے کہ یہ جی 2.5% ہے, اور کہتے ہیں طریقت میں نصاب کیا ہے زکوٰۃ کا, وہ کہتے ہیں کہ 2.5% اپنے پاس رکھے باقی سارا بانٹ دے. واہ واہ واہ. آگے پوچھا گیا کسی اسی درویش سے کہ فقر میں کیا ہے, اہل حقیقت میں کیا ہے, انہوں نے کہا جی آپ کے پاس ایسا ہو کیوں کچھ کہ جس پہ زکوٰۃ آپ کو دینی پڑ جائے. وہ تو جو مردان کلندر ہیں, وہ جو صاحب زماں ہیں, وہ ان وسائل کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں ہوتے, اور نہ ہی یہ وسائل کے ساتھ آپ اس کے کرم کو ماپ سکتے ہیں یا تول سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یعنی کسی چیز کی بہتات وہ آپ کے لیے یا کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے, جسے میں سمجھ رہا ہوں کہ یار میں محروم ہوں. یعنی ہم بنیادی طور پہ ہم خود سے عدم آگاہ ہیں, ہم اپنی ذات سے واقف نہیں ہیں, اس وجہ سے ہم ظاہری چیزوں کو اوور کراپنگ کرتے ہیں. یعنی سمندر کے اوپر ایک آپ سمجھے کہ برف کا ایک تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا ہے کسی گلیشیئر کا, تو اسے آپ نے کراپ کر دیا اور آپ نے سمجھا کہ اب جو ہے نا کلیئر ہے میری جو ہے نا میں سیلنگ اس پہ کر سکتا ہوں. وہ تو ٹپ آف دا آئس پر جو زہر ہے, نیچے بہت بڑا طوفان ہے, پہاڑ ہے جو نیچے چھپا ہوا ہے, اوور کریپنگ کر کے آپ جو ہی جہاز کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں جہاز آپ کا کریش ہو جاتا ہے. تو ان نتائج سے عمومی طور پہ یہ اوور کریپنگ ہے, یہ ہمارے سوچنے سمجھنے کا یہ ہمارا تناظر درست نہیں ہے. رہا مسئلہ کرم کا, تو کرم پتہ ہے کیا بنیادی طور پہ, جی ایز آئی ایزیوم کہ میں جیسے کرم کو سمجھتا ہوں, یہ میرے ہاتھوں کی حرکت کیا ہے. اگر ان میں سے میرا کوئی ہاتھ کام کرنا چھوڑ دے اور میں مقصد یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں جاؤں کہ یہ کسی طریقے سے اس کی موومنٹ کو بحال کرا دیا جائے, تو وہ بحال نہ ہو سکے, تو مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یک لاکھ ایسا ہو کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اب مجھے اسی ہاتھ کے دوبارہ اپنی پہلے والی فنکشننگ پہ ہی مجھے سمجھ آ جائے گی کہ مالک کا کرم
कैसा कैसा हम पे करम है, वाह इंसानियत पे कैसा कैसा करम है, जिस पे हम कभी गौर ही नहीं करते। वाह, वाह। हमारा सांस लेना, ये बातचीत करना, ये क्या है? यानी आप यूं समझें कि आप एक मछली के जैसे हैं जो करम के, ब्लेसिंग के, ब्लिसफुलनेस के एक समंदर में है, और उसे चारों तरफ से अल्लाह की करम और फैज़ और बरकत ने उसका अहाता किया हुआ है। वाह वाह वाह। अब वो चूंकि एक जगह पे रह रही है तो मछली वो पानी के एहसास से मावरा हो चुकी है, उस तरावत को महसूस नहीं कर रही। वरना करम तो आप उसकी शिद्दत को अब थोड़ी सी उसकी, यानी अगर उसकी डीपली उसे देखना चाहते, देखे ये 2 साल पहले ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना, यहाँ पे कोरोना छाया हुआ था, कोविड-19। जी जी ठीक जी, तो वहाँ पे लोग इतनी खौफजदगी, इतनी मुआशरे में परेशानी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो लोग बेचारे हवास पाख्ता थे। अब वेंटिलेटर ख़त्म होना शुरू हो गए, बैरूनी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक ने वेंटिलेटर्स का इंतजाम करना शुरू कर दिया। अब लोग अपनी अपनी जगहों पे ये बैठे सोच रहे थे कि अगर कल कदा मुझे या मेरे किसी प्यारे को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती तो मैं कैसे करूँगा। तो आपके मोहल्ले में किसी एक आदमी के पास होगा और उसके पास सब लोगों का रश लगा होता कि यार हमें या हमारे किसी चाहने वाले को जरूरत पड़ी तो इस हमसाय से हम कहेंगे कि यार वेंटिलेटर में दे, हमारी ये लाइफ का मसला है, लाइफ एंड डेथ मैटर है। तो उस पर बताएं कि अगर वो वेंटिलेटर आपको जरूरत पड़ती और वो हमसाया आपको वेंटिलेटर दे देता चंद थोड़े से टाइम के लिए, जिससे आपका सर्वाइवल मुमकिन हो जाता, तो आप सारी जिंदगी एहसान से साथ न उठा सकते कि उसने आपकी लाइफ बचाई है। बेशक ये पूरा यूनिवर्सल एक वेंटिलेटर लगा हुआ है जिसे बगैर किसी बुकिंग के, बगैर किसी इजाफी सिफारिश के हम सांस ले रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं और एक्सहेल भी कर रहे हैं। वाह 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 वाह। ये करम तो मालिक इस वजह से कहता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे और तुम मेरा शुक्र अदा। मकसद ये है कि ये वो चीज़ें जो इंसान के उससे बहर है। इसका इलाज, इसका हल क्या है? इसका हल है सबमिशन, कि मालिक मैं तो इस लायक नहीं हूँ। वाह वाह। पहली बात तो ये है कि मैं उनका शुमार करने से कासिर हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपनी जुबान से तेरे ऐसे अल्फाज पैदा कर सकूँ, अदा कर सकूँ जो तेरा तशक्कुर अदा करे। तो बाकी ये गुर्बत, हमारत, इस तनाजुर में बातों से कोई नहीं रुकेगा। आप बेशक कहते रहें जी, गुर्बत और अमारत के तनाजुर में मालिक की नजर करम को नहीं देखना चाहिए। लोग ऐसे ही देखेंगे और आपको उनके देखने पे परेशान भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये डिवाइन प्रोग्राम हो। एक आदमी गुर्बत की इंतहा में चला जाता है, वो जाके एंड पे देखते तो कुछ नहीं है यार, असबाब के बगैर। असबाब की तो हैसियत ही कुछ नहीं है। वाह वाह वाह। यानी वो दर्द से खुगर हुआ इंसान तो गालिब का शेर है ना कि मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। ठीक है ना। तो वो जब आप मुश्किल इस हद तक चली जाती है कि आप एहसास से ही मावरा हो जाते हैं, आपके लिए वो बेमानी हो जाती है। अगर कोई गुफ्तगू तो फिर तो 100 बहाने बनाए जा सकते हैं आंखें हकीकत से चुराने के लिए। अगर आप सच्चाई को पाना चाहते हैं फिर तो ये बातें, ये तो सिर्फ फिर वक्त गुजारी है। सीधी सी बात है, आप प्यार करें, वाह, लोगों से प्यार करें, चाहत महसूस करें। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसे आप, प्यार आपसे पैदा नहीं होता, जो चीज़ आप कर रहे हैं उसे रियलाइज करें। यानी आप खाना खा रहे हैं तो आप खाने के उस ज़ायके से लुत्फ़अंदोज़ होना तो सीखें। आप खाना खा जाते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता। पानी पी जाते हैं, आपको कभी अंदाजा ही नहीं होता कि मैं पानी पी रहा हूँ। रूटीन मैटर्स हैं हमारे। वो मैकेनिकल आपके रवैये हो चुके हैं। अगर आपके रवैये मैकेनिकल ना हो तो आपको फिर ये रियासतों की बड़े बड़े मकसद ये है कि तयाग की इस तरह की जरूरत ही नहीं है। वही जो मालिक की नेमतें हैं, यही उसकी नेमतें हैं। क्या आपकी बॉडी में भी तो वही कुछ है ना जी। बेशक आपकी बॉडी में क्या है? हवा है, पानी है, रोशनी, आग है, मिट्टी है। इन 5 का मजमूआ है। 12% आपके अंदर मिट्टी है। कितनी सारी खुराक आपकी जमीन से पैदा हो रही है। और जमीन से कैसा हो रही है? वो रोशनी और हवा की वजह से पैदा हो रही है। यानी वो जो जमीन की जो चीजें हैं वो तो आपको मजीद कंपोज करती। वाह। आप पानी का इस्तेमाल करते तो आपका अंदर का पानी, 72% आपकी बॉडी में पानी है। तो आग है, इसी तरीके से हवा है, रोशनी है, मिट्टी है। तो ये चीजें जब मिलती तो आप अपनी ओरिजिन की तरफ जाते हैं। ठीक है। लेकिन चूंकि हमने उन्हें अपनी आदत का हिस्सा बना दिया है, ये तो वो चीजें जो हमारी रूटीन का हिस्सा हैं। इससे हट के हमने तो इबादत को रूटीन का हिस्सा बना दिया, एक मश्क बना दिया है।
یعنی جب آپ جاتے ہیں تو مالک تو ریاکاری سے ان کو ناپسند کرتا ہے. جب جاتے ہیں مالک کی بارگاہ میں سر بسجود انسان ہوتا ہے. اب یہ ضروری تو نہیں یہ کوئی اللہ والے ہوں گے جن کی آنکھ مالک کے پاس جا کے اشکبار ہوتی ہوگی, واہ جو دل سے نادم ہوتے ہوں گے کہ میں اتنے بڑے شہنشاہ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں, میرے کیسی حیثیت ہے. واہ واہ تو وہ جن کی وہ والی کیفیت نہیں بھی تو وہ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ مالک میں صبح بھی آتا ہوں, ظہر میں بھی آتا ہوں, عصر مغرب عشاء میں 5 ٹائم حاضر ہوتا ہوں. تیرا پتہ مجھے نہیں مل رہا, میں نے کبھی تجھے محسوس نہیں کیا, تو اپنی ذات کے احساس سے مجھے سرشار فرما. واہ تو اگر مجھے کہے کہ میں اپنی کوشش سے تیری محبت کو محسوس کرنے لگوں تو یہ وہ محبت ہے جس کی قیمت چکانے کا میرے اندر حوصلہ نہیں, میرے اندر جرت نہیں, میں چھوٹا آدمی ہوں, میں ایسا کر نہیں سکتا. واہ واہ جب میری بات بنے گی, جب میں محسوس کروں گا تیری محبت تو تیری نظر کرم کی وجہ سے کروں گا. کائنات میں کوئی بھی اپنی محنت سے تجھے نہیں پا سکا, جس نے بھی پایا ہے تجھے تیری نظر کرم سے پایا ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دوستوں آپ نے سنا کہ کتنے سادہ فہم اور کنونسنگ مینرز میں ظاہر صاحب نے ہمیں سمجھایا, بلکہ میرے تو فعل آپ تک بھی یہ بات پہنچی کہ کرم ہوتا کیا ہے. سوسائٹی میں جس چیز کو کرم کا نام سمجھا جاتا ہے, آیا وہ اصل میں اہل عاشق, اہل عارف, اہل دانش ہستیوں کی نظر میں وہ کرم ہے؟ تو اس آخری شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا, جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں, مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. تو دوستوں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آپ کے تمام غموں سے, تکلیفوں سے, پریشانیوں سے بری کر دے. ظاہر سے ہی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.